الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورہ رعد آیت نمبر 23. آج کے درس میں انشاءاللہ اسی آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی. آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، جنات عدن جنات عدن یدخلونہا. یہاں پر بھی آپ یہ مت کہیے گا کہ میں نے غلط پڑھ دیا ہے. اصل میں ایسے ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ، جب رک کر کے پڑھتے ہیں ملا کے پڑھیں گے تو نون کے جو تنوین ہے نا اس کو یا سے ملا کے پڑھیں گے، جنات عدنی یدخلونہا. لیکن جب ہم رک جائیں گے تو پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنات عدن، اس آیت کے تعلق سے کئی پوائنٹس ہیں میرے بھائیوں. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 10 پوائنٹس ہوں گے جو آئیں گے آپ. اس میں کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق بلاغت سے ہے، عربی بلاغت سے ہے، اور کچھ کا تعلق عربی گرامر سے بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ جو پہلو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے. تو جنات عدن، جنات عدن، پہلا یہ لفظ، یہ پہلا پوائنٹ. جنات عدن، اس کا تعلق اس کے پہلے والی آیت سے. کبھی کبھی ہمارے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی کہ جو ہے جب یہ آیت ہے نا، آیت ختم ہو رہی ہے تو اب دوسری آیت ہے، تو شاید دوسری آیت کا پہلی آیت سے اتنا وہ سینٹر وہ الگ یہ الگ. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن میں ایسا بہت ہے کہ دوسری آیت کا پہلے والی آیت سے بھرپور تعلق ہوتا ہے. یعنی دونوں کو آپ ساتھ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر وہ بات مکمل نہیں ہوتی، بات ادھوری رہتی ہے. تو یہاں پر بھی جنات و عدن جو کہا گیا ہے اس کا تعلق اوپر والی آیت سے. اوپر والی آیت میں کیا تھا؟ لاسٹ میں اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے ہے آخرت کا گھر. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر کیا؟ جنت. تو یہ عقبی الدار کیا ہے، اسی کا یہ بیان ہے جنات عدن. آخرت کے گھر سے کیا مراد ہے اس کا بیان یہ بعد والی آیت 23 میں ہے. جنات عدن، جنات عدن، انہی کے لیے آخرت کا گھر، یعنی جنات عدن ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات. جنات عدن، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملنے والا ہے، جن کی وہ صفات ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بار بار وہ صفات ذکر کی تھی. جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا گھر، یعنی جنات عدن ہے. جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات. یہ ہو گیا جنات عدن، تعلق اس کا پہلے والے سے. تو بعض مفسرین نے وہ جنات عدن کو بدل مانا. عربک لینگویج کے لحاظ سے یہ بول رہا ہوں، تھوڑا میں نے کہا تھا کچھ بلاغت کی باتیں بھی آئیں گی. تو عربک لینگویج کے لحاظ سے جنات عدن یہ عقبت دار جو پہلے والی آیت میں ہے اسی سے بدل ہے. عربک گرامر میں اس کو بدل کہا جاتا ہے. یعنی عقبت دار کیا ہے؟ یہ جنات عدن ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. جبکہ بعض مفسرین نے جنات عدن کو مبتدا مانا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے. اس جملے میں لہم جنات عدن، ترتیب یہ ہوگی لہم جنات عدن، یعنی اب یہ نئے سرے سے
جو پہلے بات تھی اسی بات کو پھر سے کہا گیا ہے تاکید کے طور پر کہ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہے، لہم جنات عدن۔ اب یہ بات تو تھوڑی سی میں نے آپ سے جو ابھی ذکر کی یہ عربک گرامر سے تعلق رکھتی تھی، اور جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی۔ اب جو ہے جنات عدن سے کیا مراد ہے؟ جنات عدن کیا ہے عربی زبان میں؟ عدن، جنات کا تو لفظ بار بار آتا رہا ہے، جنت اس کی جمع جنات، تو اصل اس کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں نے بار بار چونکہ یہ قرآن میں آتا رہتا ہے، اگر نہ ہو تو میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، چلیے کوئی بات نہیں۔ جنات کا یہ جو جیم نون نون ہے عربی زبان میں، جیم نون نون یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ جنات میں جو جیم نون نون ہے اس کے اندر عربی زبان میں چھپنے کا معنی ہوتا ہے۔ کوئی چیز جب ہڈن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اصل اس لفظ کے اندر جو میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ اصل معنی بتا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے ہم جن کہتے ہیں، جن انسانوں کے مقابلے میں جن بولتے ہیں، جن۔ جن یہ جو عربی زبان کا جو لفظ ہے نا، یہ ان کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے ہیں، وہ چھپے ہونے کا معاملہ، اسی لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں انس کہتے ہیں، انسان کے لیے انس، الجن والانس عربی میں کہتے ہیں۔ تو الجن، وہی نون نون، جیم نون نون ہے اس میں، الانسو، اور انس کے اندر معنی جو ہوتا ہے نا وہ دیکھے جانے کا، انسان نظر آتے ہیں اس لیے ان کو انسان کہا جاتا ہے، اور جن میں چھپے ہونے کا معنی ہوتا ہے، تو وہ چونکہ ہم کو نظر نہیں آتے تو ہمارے لیے وہ جن ہے، یعنی ہم سے چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لفظ کا اصل معنی، اسی لیے عربی زبان میں جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ چونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، وہ بھی اندر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی عربی میں جنین کہا جاتا ہے۔ تو اصل اس کا معنی یہ ہے۔ اب جنتن کا معنی آپ نے کہیں سنا ہوگا، بہت زیادہ جو ہے اس کو بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ اصل معنی جنتن کے عربی میں باغ کے ہوتے ہیں، باغ جو ہے۔ اصل باغ کا معنی نہیں ہوتا ہے، جو اصل معنی وہ چھپنے کا ہوتا ہے۔ تو جنتن کا لفظ ایسے باغ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں بڑے ہی گھنے درخت ہوں، اتنے گھنے درخت ہوں کہ وہ سب نیچے کیا ہے اس کو چھپائے رکھے، وہ نظر نہیں آئے، ایسے جو ہے وہ نیچے کا جو ماحول ہوگا، اتنے گھنے باغات ہوں گے، جو ہے اتنے گھنے باغات کہ ان جو ہے باغوں کی وجہ سے، ان درختوں کی وجہ سے وہ چیز جو وہاں اندر رہے وہ چھپی رہے گی لوگوں کے لیے، تو اس لیے اس کو بھی عربی میں جنتن کہا جاتا ہے۔ تو اصل چھپنے کا معنی ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی عام درخت کے لیے، عام باغ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، ایسے باغات کے لیے جو بہت ہی گھنے درختوں والے باغات ہوتے ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جنات عدن، جنات عدن، عدن کیا ہے یہ؟ عدن کی میننگ کیا ہے عربی زبان میں؟ عدن کے اندر بھی عربی زبان میں عدن کہا جاتا ہے اقام، عدن فی مکان ای اقام فیہ، عربی میں ایسے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آدمی کہیں ٹھہر جاتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں عدن کا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھہر جانے کو۔ تو جنات و عدن کا معنی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنات و اقامت۔ اسی لیے اردو میں جب معنی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والے باغات، ایسے باغات جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ایسے ہمیشہ رہنے والے باغ، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پھل ہو، چاہے کوئی جو ہے باغ ہو، جو بھی آپ کہہ لیجئے،
ان سب کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ یہ خزاں آتا ہے، خزاں کا دور آتا ہے، تو ان پہ موسم بہار کا رنگ بھی چڑھتا ہے اور خزاں کا دور بھی ان کے اوپر آتا ہے۔ خزاں کا دور کا مطلب کیا؟ وہ آٹم سیزن، جسے آپ کہہ لیتے ہیں کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، نیچے بڑا جو ہے وہ پتے جھڑ جھڑ کر کے بڑی گندگی سی ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں اس طرح کا تصور آ سکتا ہے، جب اتنے گھنے جو ہے درخت ہوں گے تو پتے بھی اسی لحاظ سے جھڑتے، اور درخت کی بھی اپنی ایک عمر ہوتی ہے دنیا میں۔ جب ان کی عمر ہو چکی ہوتی ہے تو یہ درخت بھی بوڑھے ہو کر کے گر جاتے ہیں، ان کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہیں جنت کے ان باغات کا وہی تصور نہ آ جائے لوگوں کے ذہنوں میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا جنات عدن، ایسے باغات ہیں یہ جو ہمیشہ رہے، ان پر کبھی خزاں کا رنگ نہیں آئے گا، خزاں کا دور نہیں آئے گا، کبھی یہ کمزور نہیں ہوں گے، کبھی ان کی رونق ختم نہیں ہوگی، ان کی رعنائی اور ان کی رونق ہمیشہ ایک ہی انداز کی باقی رہے گی۔ جیسے جنت میں جانے والے مسلمان، اللہ کے مومن بندے ہمیشہ جو ہے اپنی جوانی کے ساتھ، اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جنت کے یہ باغات بھی اسی انداز سے، اسی رعنائی اور اسی رونق اور اسی چمک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے جنات عدن۔ تو جنت جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ، تو اصل یہی ہے میرے، جنت کی یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے اس کو خاص طریقے سے جنت کو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جنت اسے کہا جاتا ہے۔ اصل تو اس کے معنی یہی ہے، گھنے جو ہے باغات جو ہے، اصل معنی اس کا اردو میں کہنا ہو تو یہی ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ چیز پتا ہے، انسانوں کو ایسے علاقے بڑے پسند آتے ہیں، بڑے پسند آتے ہیں۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی تو ماشاء اللہ برابر جو ہے کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہی رہتے ہیں۔ طبیعت میں جو ہے گھومنا پھرنا بھی ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو کوئی کشمیر چلا گیا، کوئی سوئٹزرلینڈ چلا گیا، وہ کیا ہوتا ہے، کیوں جاتے ہیں لوگ ان جگہوں پر؟ کوئی اوٹی چلا جاتا ہے، وہاں پر اصل یہی ہوتی ہے چیز ہے کہ قدرت کے یہی مناظر ہوتے ہیں، درخت ہے، جھاڑیاں ہے، جو ہے طرح طرح کی گھاس ہے۔ یہ پارک بناتے کیوں ہیں شہروں کے اندر جہاں اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں؟ تو وہاں پر کیا بناتے ہیں؟ پارک بناتے، اور لوگ پارکوں میں جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اب بنگلور میں رہنے والے لوگ لال باغ میں، اب لال باغ کی تو خیر اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ گئی، اس کے مقابلے میں اب بہت سارے پارک ہوں گے۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ وہاں پر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ انسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو جنت کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن وہ جو جنت کے اندر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جو تیار کر کے رکھی ہے، اس کی ایک چیز ہے یہ گھنے باغات یہ وہاں پر، اور اسی کا ذکر خاص طریقے سے کر کے وہی لفظ جنت اردو میں بھی، عربی میں بھی، قرآن میں جگہ جگہ اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہاں اس وقت ان کو ملنے والی ہے۔ تو یہ جنات عدن، یہی اس کا جو ہے عام طریقے سے مفسرین نے معنی کیا ہے جنات عدن۔ جبکہ بعض جو ہے سلف میں سے بعض لوگوں نے جنات عدن کا، میں نے پہلے شاید آپ کو یہ بتایا ہو، اصول تفسیر کی ایک بات ہے، وہ ذہن میں آپ رکھیے گا، تو جب ہم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جو تفسیر کے پرنسپلز ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلف کے جو اقوال ہوتے ہیں آیت کے تعلق سے، ان کی جو رائے ہوتی ہے، ان کی جو اوپینین ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف کہ یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی مکمل طریقے سے صرف یہی معنی اس کے اندر ہے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں جو آتی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
جو داخل ہے اس کے اندر، تو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں بعض سلف کے بعض اقوال پیش کرتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بعد شاگردوں کے تعلق سے اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے، نام کے بغیر صرف ان جو رائے ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے جنات عدن کو وہ جنت الفردوس کا معنی کیا ہے ان میں سے۔ وہ جنت الفردوس بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، جنات عدن کا، کیونکہ جنات عدن یہ کیا ہے، ذرا جنرل، یعنی بہت جو ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت عام ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں، جنت کی ساری چیزیں جو ہے اس میں آئیں گی۔ تو جنت کے اندر جو درجے ہیں اس میں سے ایک درجہ جو ہے جنت الفردوس کا ہے۔ جنت الفردوس یہ وہ درجہ ہے جو بڑا اونچا درجہ مانا جاتا ہے جنت کا۔ تو کہا جنات عدن یہ وہی ہے جنت الفردوس جس میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، صدیق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یہ جو ہے شہید جو ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جو بہت جو ہے اونچے درجے کا، اس میں بھی پھر درجات ہوں گے، کیونکہ جنت میں سب ایک ہی کیٹگری میں نہیں رہیں گے لوگ، وہاں پر سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ تو وہ جو درجہ ہے نا، وہ جو منزل ہے جنت کی، جسے جنت الفردوس کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو وہ جنت الفردوس وہی جنات عدن ہے جس کے بارے میں کہا یہاں پر کہ اولئک لہم عقبی الدار، جنات عدن، کہ انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت، جنت الفردوس۔ اسے تو جنت مکمل طریقے سے ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو جنت الفردوس ہے ان کے۔ تو بعض لوگوں نے یہ معنی کیا، تو خود بھی اس میں داخل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنت یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ساری جو ہے جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، مکمل طریقے سے جنت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بعض جو ہے مفسرین نے سلف میں سے جنات عدن کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جنت کے وہ محل ہے، محل جنت میں لوگوں کے لیے جو محل ہوں گے، محل یہ پیلس جو آپ کہتے ہیں، وہ جنات عدن ہے۔ تو جنات عدن سے مراد وہ ہے جس میں یہ لوگ ٹھہریں گے، رہیں گے، ان کے پیلس، ان کے محلات جو ہے، آج بادشاہ لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، جہاں جس شہر میں بھی جانا ہوتا ہے، تو ان کا بڑے سے بڑا ایک پیلس جو ہے، نہ جانے اربوں روپے خرچ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جنت میں اگر آدمی کوشش کرے کہ اپنا محل تعمیر کر لے تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے یہ۔ تو کہا جنات عدن، تو بعض جو ہے سلف میں سے بعض لوگوں نے یہ معنی بھی کیا، بعض لوگوں نے جنات عدن کا معنی کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے، یہ سلف کی بعض باتیں کی، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جیسے شہر ہوتے ہیں دیہات، تو لوگ دیہاتوں سے بھاگ کر کے کہاں آ جاتے ہیں، شہر میں آ جاتے ہیں، کہ شہر میں رہنا بڑا ان کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ دیہات میں جائیں تو وہ زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں پر۔ جن کو شہروں میں رہنے کی عادت ہو جائے تو پھر دیہات ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو کہا کہ جنات عدن یہ جنت میں ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں لوگوں کے لیے شہر ہوتے، تو ویسے ہی جنت میں جنات عدن یہ ایسے ہی ہے لوگوں کے۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں جو لوگوں نے پیش کی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی جنت، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ یاد دلایا جائے لوگوں کو کہ یہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ کسی بھی نعمت کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بارے میں آپ کو یہ یقین رہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر ڈر لگا رہے کہ آج یہ نعمت ہے، کل چھن جائے گی، نعمت رہے گی نہیں رہے گی، اس کا یقین نہ ہو،
تو پھر اصل میں اس نعمت کی لذت انسان محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ جس نعمت کے پیچھے چھن جانے کا، ختم ہو جانے کا ڈر لگا ہوا ہو نا، تو وہاں اس نعمت سے بھرپور لذت نہیں ملتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنات الخلد بھی کہا جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت، کبھی یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ یہ نعمت مل گئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا، میرے خیال میں آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جنات و عدن میں اسی میں جو عربی گرامر کا پوائنٹس تھا وہ بھی میں نے بیان کر دیا، جنات عدن کی جو تفسیر تھی وہ بھی بیان کر دیا، تو وہ عربی گرامر اور ان دونوں کو ملائیں گے تو 2 پوائنٹس آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، کہا یدخلونها، یعنی اس کے اندر بھی پھر کئی پوائنٹس ہیں۔ تو اب یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یدخلونها، 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 اس میں وہ داخل ہوں گے۔ یدخلونها یہاں فعل مضارع سے بیان کیا گیا، یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ عربی بلاغت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اگرچہ کہ آپ عربی زبان نہیں جانتے ہو تب بھی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، بس آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ فعل مضارع سے بیان کیا، حالانکہ جنت کے تعلق سے، جنت کی نعمتوں کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے قرآن میں عام طریقے سے فعل ماضی کے ساتھ ہی بیان آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ویسے ہی یقینی ہے جیسے پاسٹ آپ کا گزرا ہوا جو زمانہ ہے وہ یقینی، آپ کو جیسے جانتے ہیں آپ کہ کل کیا تھا جو گزر گیا ہے، جیسے اس کے بارے میں یقین ہے آپ کو، ویسا ہی یقین قیامت کے تعلق سے، اور قیامت کی نعمتیں اور اس جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہوتا ہے وہ عام طریقے سے جنرلی جو ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، یدخلونہا، یہ ہمیشہ کے باغات جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو اب یہ فعل مضارع کیا ہے؟ کیوں اس کو فعل مضارع سے بیان کیا، حالانکہ عام طریقے سے فعل ماضی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بلاغت کے لحاظ سے یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ ہے کہ ابھی سے آپ امیجن کیجیے، آج کے زمانے میں کیا کہتا ہے اس کو؟ امیجن کرنا، یعنی تصور کیجیے، ہم اردو میں کہتے ہیں تصور کیجیے، تصور کیجیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ تصور کیجئے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اس جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے من کی، اپنے خیالوں کی اس جنت میں داخل ہو جائیے۔ تصور کیجئے کہ آپ داخل ہو رہے ہیں اس جنت میں، آپ داخل ہو۔ تو وہ تصور کرنے والی بات جو ہوتی ہے عربی میں وہ فعل مضارع سے بیان۔ ابھی سے تصور کیجئے کہ آپ داخل ہو رہے ہیں ان باغات میں، آپ داخل ہو رہے ہیں اس جنت میں، آپ داخل ہو رہے ہیں، یدخلونہا، داخل ہو رہے ہیں، تصور کیجئے آپ۔ اور اس تصور کا بھی میرے بھائیوں اپنا ایک مزہ ہے، وہ اپنا ایک الگ ہی لطف ہے، کبھی تصور کر کے دیکھیے نہیں اس کو۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فعل مضارع سے، عربی بلاغت سے اس کا تعلق ہے، اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے تو عربی بلاغت میں ایسی چیز کو تصور کرنا ہے کہ
किसी चीज को, तो क्या होता है, उसको फेले मुजारे से बयान कर दिया जाता है। आप तसव्वुर कीजिए कि आप दाखिल हो रहे हैं। याद दिलाऊं ये इसकी लज्जत के ताल्लुक से, आप एक मिसाल से समझाऊंगा आपको। वो क्या है, इसकी लज्जत तसव्वुर से कैसे हासिल होती है। आप ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में आप, जी हाँ, आपकी शादी फलां से हो जा रही है और ऐसा है वैसा है, और ख्वाब में ही शादी के मजे लूट रहे हैं, और किसी ने अचानक आपको जगा दिया तो उस पर गुस्सा होते, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, क्यों जगा दिया मुझे। वो ख्वाब की ही लज्जत थी ना मेरे भाई। फिर भी आप गुस्सा करेंगे ना, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, जगा दिया मुझे जो। वो तसव्वुर की भी एक लज्जत होती है, उस लज्जत को हासिल कीजिए इस आयत को पढ़ते हुए कि आप जन्नाते अदन में दाखिल हो रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, कभी मत सोचिए कि हाँ जन्नती, हम तो बड़े गुनहगार हैं। लोग आम तरीके से ये तसव्वुर करते रहते हैं, ये गलत चीजें हैं ये नहीं। आप फख्र से कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इस्लाम से नवाजा है, और ईमान की जो किरणें हमारे दिलों में रोशन है, अल्लाह ताला की रहमत से हमें यकीन है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अभी से वो तसव्वुर कीजिए कि आप जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, उसकी लज्जत को अभी से महसूस, पढ़िए इस आयत को और उससे महसूस कीजिए। जन्नात अदनी यदखुलूनहा, ये पॉइंट्स मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको, यदखुलूनहा का पॉइंट्स, उसमें दाखिल हो रहे हैं, दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम, अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट होगा कि किसके ताल्लुक से, वाव के ताल्लुक से। ये अरबिक ग्रामर का पॉइंट है, जो अरबी जानते हैं उनके लिए। इस वाव को बाज मुफस्सिरीन कहते हैं, ये वाव माइयत का वाव है। वाउल माइया का मतलब क्या होता है कि इसका जो है वाव यहाँ पर माँ के माने में, मा मन सलह मिन आबाई। हम तरीके से क्या समझते हैं आपकी वाव जो है ना, ये एंड के माना में, वैसा नहीं होता है। एंड का माना कब होता है, जब अत्फ के लिए होता है। तो बाज मुफस्सिरीन ने इसको माइयत का माना लिया। माइयत का मतलब कहता है विथ का माना इसके अंदर। जबकि वमन सलह मिन आबाइहिम, वमन सलह मिन आबा यदखुलूनहा, वमन सलह मिन आबाइहिम, ये अरबिक ग्रामर का एक पॉइंट था, मैंने बहुत मुख्तसर तौर पर पेश कर दिया आपको। तो ये वाव माइयत के मान, उसके बाद मन सलह मिन आबाइहिम, तो मन को, अगर वाव को आप आतिफा लेते हैं अत्फ के मानों में, तो उस वक्त क्या होता है, ये मन, इसका अत्फ होगा यदखुलूना में। जो जमीर है यदखुलूना, उस जमीर के ऊपर इसका अत्फ माना जाता है, यानी वो दाखिल होंगे, और उनके साथ उनके बाप दादा, उनकी जो है बीवियां, उनके बच्चे, वो दाखिल होंगे। तो ये भी बात मुफस्सिरीन ने इसका माना किया है, वह मन सलह मिन आबाए। अब ये तो अरबिक ग्रामर के ताल्लुक थोड़ी सी बात थी, जिनको बात समझ में आई, जो अरबी जबान जानते हैं उनकी बात हो गई। लेकिन अब हम इसकी तफसीर कर रहे हैं आपके सामने। ये पॉइंट, पांचवा पॉइंट नोट कीजिएगा, कहा व मन सलह, और जो नेक होंगे, मन सलह, जो नेक होंगे, और जो नेक होंगे, यानी ये लोग तो दाखिल होंगे, और कौन इनके साथ दाखिल होंगे, जो नेक होंगे। मन सलह, मन सलह, सालेह जो आप कहते हैं नेक, तो वही ये फेले मादी सलह, जो नेक होंगे, अच्छे होंगे, इनमें से मिन आबाइहिम,
ان کے باپ داداؤں میں سے۔ تو تفسیر کے لحاظ سے یہ چھٹا پوائنٹ یہاں پر نوٹ کیجئے گا، کہا جو نیک ہوں گے، یعنی انسان جب جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے، اس کے ملنے جلنے والوں میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس کا ایک الگ ہی لطف ہے، وہ بھی بیان کرتا آپ کے سامنے۔ لیکن اس کے لیے جو پہلی بات بیان کی وہ کیا ہے؟ صالحہ بیان، جو نیک ہوں، اس کے باپ دادا، اس کی بیویاں، اس کے بچے، یہ سب بعد میں آ رہا ہے۔ پہلے کیا آیا؟ نیک ہونے کا، یہ پوائنٹ ہے اس کا۔ تو دنیا میں انسان کا جو بھی ریلیشن ہے، اس کے جو تعلقات ہے، وہ تعلقاتی بھی ساتھ میں اس کے جائیں گے، لیکن ان تعلقاتیوں کا بیان آنے سے پہلے ان کے نیک ہونے کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس میں ہمارے پاس جو پیمانہ ہے کسی کے لیے، وہ اس کی نیکی ہے، وہ اس کی صالحیت ہے۔ رشتہ داری، بلڈ ریلیشن یا اور کوئی بھی ریلیشن، یہ ریلیشن یہ ہمارے پاس معیار نہیں ہے اس کے لیے جنت میں کسی کو داخل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس جو ہے نا معیار، وہ کیا ہے؟ اس کا نیک ہونا ہے۔ جب تک وہ خود نیک نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا۔ ریلیشن کی وجہ سے کسی کو جنت مل جائے، ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ ہے تزکیہ نفس کا، یہ بڑا اہم پہلو ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ کیا پوائنٹ ہے میرے بھائی؟ پہلے کیا کہا؟ صلحہ کہا ترتیب میں، یہ نہیں کہا کہ اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور بچے ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جائیں گے۔ پہلے وہ نہیں کہا، کہ باپ دادا وغیرہ کا ذکر پہلے نہیں کیا، پہلے کس کا کیا ہے؟ نیک ہونے کا۔ تو یہاں جو چیز اصل دیکھی جانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی نیکی ہے۔ جب تک انسان از خود نیک نہ ہو تو کسی ریلیشن کی بنیاد پر، کسی تعلق کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، بلڈ ریلیشن کی وجہ سے جنت کسی کو مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ نوٹ کریے کہ یہ بڑا اہم جو ہے پوائنٹ ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی لوگ، بہت ساری بہنیں اپنے بچوں کو حافظ صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ بعض جو ہے خطیبوں کی طرف سے کچھ غلط بیان ایسے آ گئے، حدیثوں کو غلط انداز سے ایسا پیش کیا گیا کہ اس سے وہ غلط مفہوم سمجھ کر کے انہوں نے صرف اس نیت سے اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہا کہ حافظ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی جنت میں لے کے چلا جائے گا، تو چلو ہمارا بچہ حافظ رہے گا تو وہ جائے گا تو ہم کو بھی لے کے چلا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ حدیث میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، وہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جنت میں کسی کے بھی داخل ہونے کے لیے یہ شرط پہلی ہے کہ خود اس کا نیک ہونا، خود اس کا نیک ہو، بقیہ یہ ساتھ میں وہ لے کے جائے گا، ان کے لیے سفارش کرے گا، تو اس کا سفارش کرنا یہ اس کے لیے اپنا ایک ایوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی برا ہو اور صرف جو ہے بیٹے کی حافظ ہونے کی وجہ سے یا بیٹی کے حافظ کی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا؟ آپ نے اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں کل قیامت کے دن تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں، تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارے ساتھ۔ ایک ایک نام لے کر کے، رشتہ بیان کر کے جو ہے کہا کہ تمہاری جو رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کو میں اس دنیا میں تو نبھاتا رہوں گا، لیکن جنت، آخرت میں تمہارے
साथ जो चीज होगी वो तुम्हारा अमल होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा रिलेशन, वो काम नहीं आएगा उसको। तो ये चीज समझना होता है, इसको लोग सही से समझे बगैर जब पेश कर देते हैं कुछ, ये खतीबों का मसला होता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने लोगों से ये कहता हूँ कि खुतबों से आप दीन नहीं सीख सकते, खुतबों से सही दीन आपको नहीं आता है, सही दीन तो दुरूद से आता है। ये याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से कि सिर्फ बेटे के हाफिज होने से बाप जन्नत में चला जाएगा, वैसा नहीं है। बाप का भी नेक होना जरूरी है। खुद वो नेक हो तो वो तो जाएगा, वो तो बेटी को अल्लाह ताला की तरफ से एक अवार्ड है कि क़यामत के दिन उसको ये अल्लाह ताला के यहाँ एक अवार्ड मिलेगा। वैसे हाफिज होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो हाफिज लाजमी तौर पर जन्नत में जाएगा। किसने कह दिया आपको कि जो हाफिज है वो जन्नत में चला जाएगा? सबसे पहले क़यामत के दिन जो जहन्नम में जाने वाले हैं ना, जो जिनसे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, उसमें से ये खतीब लोग हैं, तकरीर करने वाले, और ये हाफिज लोग होंगे, कारी लोग जो कुरान की बड़ी अच्छी क़िरात करते हैं। सबसे पहले इनके जरिए से जो है जहन्नम भड़काई जाएगी। तो जहन्नम में जाने वाले भी ये लोग, उनका भी नेक होना जरूरी है, सिर्फ कुरान का हाफिज बन जाना काफी नहीं है। ऐसे ही उनके घर वालों का भी नेक होना जरूरी। तो ये पॉइंट है, नोट रखिएगा, वमन सलह मिन आबा, और जो नेक होंगे मिन आबाइहिम। अब हम उसकी तरफ आते हैं, इसमें चंद रिश्तों का जिक्र किया गया है। वमन सलह, और जो नेक होंगे उनके बाप दादाओं में से। आबा अरबी में कहते हैं बाप दादा, बाप दादा। तो हमारी बहनें यहाँ बहुत सारी हैं इस दर्स के अंदर, यकीनन जो है वो सुन रही होंगी, तो वो तो दिल में उनके ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या बात है कि सिर्फ वो बाप दादा, ये जो है माँ और दादियों वाला मसला क्यों नहीं आता? जब देखो तो ये बाप दादा बाप दादा, ये बयान नहीं है इसमें कि और जो माएँ होंगी, जो दादियाँ होंगी, नानियाँ होंगी का, भाई ये भी तो होना चाहिए। वमन सलह मिन आबाइहि, तो उर्दू में आम तरीके से माना ऐसे ही कर लेते हैं बाप दादा। ये असल में उर्दू के मीनिंग में वो गलती होती है, ये लफ्ज के लिहाज से मीनिंग की जाती है, बलागत के लिहाज से नहीं की जाती। अब के माने अरबी में बाप के होते हैं, तो उसके असल में अरबी जबान में अब का लफ्ज जब इस्तेमाल सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसमें माँ दाखिल होती है। अरबी में बलागत में इसको कहा जाता है तगलीब। जो है हमारी बहनें हमारे साथ इस वक्त जो हैं दर्स में, मैं उनके लिए ये बात जिक्र करता हूँ। कुरान में इस तरह की बातें आपको बहुत सी जगहों पर मिलेगी, हर जगह पर यही चीज़, इसको अरबी जबान में बलागत में इसको तगलीब का कायदा कहते हैं। यानी अगरचे कि लफ्ज आबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें उम्माहात दाखिल होती है, अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से उसमें वो दाखिल होती है। तो इसीलिए जब हम उर्दू में माना करें तो हमको क्या माना करना चाहिए इसका, कि और जो लोग नेक हैं उसके बाप दादाओं और माँ और दादियों नानियों में से, वो भी इसमें दाखिल होती है। अब वो पूरा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लंबी, अरबी जबान की एक खास बात ये होती है, और कुरान में ये चीज़ बहुत कसरत से है कि अल्फाज कम होते हैं और उसी के अंदर बहुत से माने समेट दिए जाते हैं कम अल्फाज में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है सर। तो ये अरबी के बलागत के लिहाज से इसको तगलीब का कायदा कहते हैं। तो मेरी बहनें इसको समझेंगे, वमन सलह मिन आबाए, यानी उनके जो बाप दादा हैं, उनके जो बाप दादा हैं, माएँ और दादियां हैं, वो सब इसमें, वो सब का माना करना चाहिए, वो भी साथ में होंगे। और क्या आगे बयान किया, मिन आबाएहिम, मिन आबाएहिम,
وہ ازواج وہ ازواج، اور اردو والے معنی کیا کر دیتے ہیں اس کا بیان کرتے ہوئے، آپ اردو کی کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں گے نا تو یہی معنی آپ کو ملے گا، اور ان کی بیویاں، بیویاں، تو بھائی بیویوں کا بھی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا نا کہ اب ان کے شوہر، کیوں بیویوں سے بات نہ کی جائے کہ بیویاں یہ اپنے شوہروں کے ساتھ؟ تو یہ ازواج میں بھی وہ دونوں داخل ہوتے ہیں عربی زبان صحیح معنی میں، یعنی اگر بیوی سے یہ بات کہی جائے گی تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ، اگر شوہر سے یہ بات کہی جائے گی تو مطلب ہوگا اس وقت کہ یہ شوہر اپنی بیویوں سے، اس لیے یہ مطلب نہیں ہوتا صرف کہ وہ جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ جیسے اردو میں معنی کر لیتے ہیں۔ پھر آخر ہے وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اپنی نسل جو نیچے کی نسل ہے ان کے ساتھ، باپ دادا میں اوپر کی نسل ہوتی ہے، ذریات میں نیچے کی نسل ہوتی ہے، یعنی پوتا پڑ پوتا، بیٹا پوتا پڑ پوتا، یہ سب جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ سب نیچے کی نسل کہلاتی ہے، وہ سب بھی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ خود بھی داخل ہوں گے اس میں، اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا ماؤں اور جو ہے اسی طریقے سے ان کی دادیاں وغیرہ، اور ان کی بیویاں اور شوہر، اور ان کے جو ہے ذریات، یعنی نیچے کی نسل، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یہ نیچے کی جو نسل ہے وہ سب کی سب ان کے ساتھ ہوں گے، جب جا رہے ہوں گے نا تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے پوری جو ہے اس آیت کے اندر بات۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جو تعلق دنیا سے جن سے بھی تھا، ازواج میں یہ معنی خاص طریقے سے آتا ہے سب، آبا اور ذریات میں تو یہ جو اوپر کی نسل میں ہے، جو نیچے کی نسل میں ہے، خاص طریقے سے ان کا ذکر ہو گیا، اور یہ ازواج میں ان کا ساتھ میں رہنے کا تعلق ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا یہ ساتھ میں رہنے کا تعلق ہوتا ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو ازواج کے اندر بعض مفسرین نے وہ سارے ریلیشن بھی جمع کر دیے ہیں جو دنیا میں ساتھ رہتے ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ہمارا آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس درس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، ہم آپ ہم سب کیا ہے، ایک درس میں، ایک درس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے عمل تو آپ جیسے لوگوں کی طرح سے نہیں ہے، میں تو بہت کوتاہ ہوں اپنے عمل میں، بڑی تقصیر ہے، بڑی کمی ہے میرے اندر، بڑی نافرمانیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں سے میرا جو دلی تعلق ہے اس درس کے حوالے سے، اسی درس کے حوالے سے مجھے آپ لوگوں سے یہ جو قلبی تعلق ہے، دلی تعلق ہے، اسی سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ میرا رب مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جنات عدن میں داخل فرمائے گا، مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس جنت میں داخل ہونے کا شرف ملے گا۔ میں اپنے تعلق سے یہ امید رکھتا ہوں اپنے رب سے، اس رب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا رب میرے یہ بھائی، میرے یہ بہنیں جو میرے ساتھ درس میں ہیں، ان سب کے ساتھ اے میرے رب مجھے ان کے ساتھ جو ہے اس جنات عدن میں داخل ہونے کا شرف دے دینا، ان کے ساتھ مجھے بھی داخل فرما دینا۔ یہ میرے بھائیوں جو ہے اس آیت کے اندر بات ہے، جن سے ہمارا دنیا میں تعلق ہے۔ آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا میں جو ہے تعلق ہمیشہ کیا ہو،
اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے. یہ باتیں تو ہمیشہ کہی جاتی رہتی ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے تو دنیا کا ہمارا یہ تعلق انشاءاللہ آخرت کی منزلوں میں جنات عدن تک یہ ہمارا تعلق میرے بھائیوں رہے گا. جب جنت میں گئے تو پھر وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے، ہم سب کو ایک ساتھ وہاں پر جمع رکھے. تو یہ قرآن کی اس آیت میں میرے بھائیوں جو ہے بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو جب آپ پڑھیں تو ضرور اس چیز کو محسوس کریں. کیا؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، کہ ہمیشہ کے باغات، یہ ہمیشہ رہنے والے باغات، یہ جنات عدن جس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا یہ جنت الفردوس ہے. جب یہ ہم جو ہے تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کہ ہم سب اس میں داخل ہو رہے ہیں. ہم سب جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. تصور کیجئے اور تصور میں اس کا مزہ لیجئے، اس کا لطف لیجئے، اور اس کے لیے فعل مضارع کے ساتھ یدخلون کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ ساری جو ہے اس میں کئی پوائنٹس اصل میں آ گئے جو اس میں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اب اس پوائنٹ کی روشنی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تزکیہ نفس سے اس کا تعلق ہے. اب اس سے ہمارے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ سب سے پہلے ہم ایسا ساتھ اختیار کریں جو نیک لوگوں کا ساتھ. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہماری اپنی اولاد، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں رہے تو انہیں بھی نیک ہونا چاہیے، انہیں بھی نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بھی نیک بنائیں. یہی تو تقاضا ہے نا اس کا، یہی تو مقصد ہے نا اس کا کہ جو ہے ہم ان کو بھی نیک بنانے کے لیے کوشش کریں، جتن کریں، فکر کریں. ضروری ہے وہ ہمارے لیے. اور تیسری بات کیا ہے اسی میں کہ ہماری یہ دنیا کی اس زندگی میں اگر کوئی اچھا نہیں ہے، نیک نہیں ہے، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہم کسی کو ہدایت پر چلا نہیں سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. تو کوشش کرنا ہمارا کام. اگر کوشش کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یوں سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جنت کی ان منزلوں میں وہ ہمارے ساتھ ہو. اس لیے ان کو ایمان کی وہ ہدایت نہیں مل سکی جو ایمان کی ہدایت جنت میں ساتھ میں رہنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ بات تھی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. تھوڑا تصور کیجئے کسی چیز کو، میں اس کو بار بار پیش کر رہا ہوں، تھوڑا جو ہے آپ تصور کیجئے آپ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں. عید کی خوشیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، دو ہی عید کی خوشیاں ہوتی ہیں. عید کی خوشیاں ہیں، جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ سب ایک ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے جائیں، خوشی کی ان گھڑیوں میں سب کا ساتھ ہو؟ خواہش تو کرتے ہیں نا. یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے نہ ہے،
کہ ان کے ساتھ ہونے کا ایک الگ لطف ہے، ایک الگ مزہ ہے۔ ایک معمولی خوشی شادی کی ہوتی ہے انسان کی دنیا میں، معمولی ہی خوشی ہوتی ہے نا شادی کی، کیونکہ دنیا کی خوشی ہے نا، اس دنیا کی خوشی تو سب عارضی خوشی ہی ہوتی ہے، چند دنوں کی خوشی ہوتی ہے۔ کیا خوشی کی ان گھڑیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یاد آتے ہیں اپنے رشتہ دار، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں، کوئی دور رہتا ہے نا اس کو بھی دعوت دیتے ہیں، ارے آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ دوست احباب ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ بھی آ جاؤ، دور دور سے جو ہے آ کر کے سب لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ رہنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ دلہا ہے تو سب گھیرے ہوئے اس کے دوست احباب رشتہ دار، دلہن ہے تو سب گھیرے ہوئے، ان سب کے جلو میں رہنے کا اپنا ایک الگ لطف ہوتا ہے نا، مزہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا اس چیز کا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب داخل ہو رہے ہیں اور سب ساتھ میں ہیں، تو یہ بھی ایک الگ نعمت ہے اللہ کی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سارے رشتہ دار سب نیک، سارے ملنے والے نیک، اور سب کے ساتھ ہو جا رہے ہیں، پورا ایک جو ہے پوری ایک جماعت ہے، سارے بھائی بہن سب جو ہے ایک ساتھ جو ہے جنت میں داخلہ ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہوگی ان کے لیے، اور بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو یہ سب کوشش آدمی کو کہاں کرنا رہتا ہے نا، دنیا میں ہی کرنا رہتا ہے۔ دنیا میں کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوششوں کو کامیاب کرتا ہے۔ تو یہ کوشش ہمیں دنیا میں ہی کرنی چاہیے۔ اب آخری بات، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہاں پر بھی وہ نوٹ کیجئے گا، اصل میں اس میں 3 پوائنٹس ہیں، لیکن میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے من کل باب، یہ باب سے کیا مراد ہے، میں وہ بات تھوڑی سی، یہ تفسیر جو ہے اس کے اندر مفسرین کی 2 رائے ہے۔ تو بعض مفسرین نے باب سے مراد یہاں پر جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ دروازے مراد لیے ہیں، کہ جنت کے ان دروازوں سے فرشتے ان کے اوپر داخل، جبکہ جو ہے بعض مفسرین نے یہاں باب سے مراد جنت کے 8 دروازے نہیں، بلکہ مومنین کو جو ہاں محل ملیں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، اس کا کوئی دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سا جان لیجئے کہ جو سب سے کم نعمت والا آدمی ہوگا جنت کے اندر نا، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کو بھی اس دنیا سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس کو بھی وہاں پر جو جگہ ملے گی وہ جگہ ہوگی۔ یہ سب سے کم درجے والے آدمی کی بات ہے۔ تو بقیہ لوگوں کو آپ تصور کیجئے کہ کتنے محل ہوں گے، جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی جائیں گے تو ان کو ہر جگہ پر فرشتوں کی یہ جماعت ملے گی، جو فرشتوں کی جماعت انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار رہے۔ تصور کیجئے، اس کو بھی فعل مضارع سے ہی بیان کیا گیا، یدخلون، ہر دروازے سے، ہر جگہ جہاں جائیں گے وہ وہاں فرشتوں کی جماعت ان کے استقبال کے لیے۔ کیا عربی کی تفسیر میں کیا لکھا رہتا ہے؟ یہنئہم، یہاں لکھا رہتا ہے، یعنی انہیں مبارکباد دینے کے لیے کون موجود ہوں گے؟ فرشتوں کی جماعت ہر دروازے پر، آئیے صاحب مبارک ہو۔ شادی کی مبارکباد دیتے ہیں لوگ تو آپ کو لے جانے کتنی خوشیاں ہوتی ہوں گی میرے بھائیوں، ایک عارضی چیز دنیا کی یہ، تو سوچئے وہ ہمیشہ کی جنت کی وہ نعمت، اور مبارکبادی دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ہوں گے۔ تصور کیجئے اور من ہی من میں تصور کر کے اس کا مزہ لیجئے، لطف لیجئے۔ یدخلوا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب،
یعنی فرشتے ہر دروازے سے ان کو جو ہے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہوں گے۔ بیٹے کو امتحان میں کامیابی مل گئی تو لوگوں کے لیے مبارکبادیوں کے فون آتے ہیں، تو جب جب جو ہے کسی کی مبارکبادی کا فون آتا ہے تو خون بڑھ جاتا ہے خوشی سے، خوشی کا ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو ذرا یہ احساس پیدا کر لو کہ جب فرشتے یہ مبارکبادیاں دیں گے، آئیے جنت کی مبارکباد آپ کے لیے، تو کیا خوشی ہوگی۔ اس نعمت پر اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرے، اور اس نعمت کے بارے میں دنیا میں سوچئے، لطف لیجئے، اور اس کے قابل اپنے آپ کو بنائیے۔ یہی مقصد ہے اور یہی تزکیہ نفس ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں ذکر کی ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس آیت کے تعلق سے بات تھی، چند باتیں تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج میری طبیعت اتنا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا صرف کہ میں الحمدللہ مجھے کوئی خاص جو ہے پریشانی نہیں ہوئی درس دینے میں، ورنہ کل جو ہے مغرب بعد کے درس میں بہت پریشانی سے درس دیا تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ دونوں درس ہو گئے، تو ہماری جو ہے تیسری کلاس ہوگی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔